تو میرے تعارف ہے محترمہ میڈم کنیز فاطمہ جی کا، بہت بہت شکریہ میم۔ میں کرگل کے ایک بہت ہی مڈل فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، اور میرے والد صاحب بھی جو ہے پہلے گورنمنٹ جاب میں رہے، پولیس ڈپارٹمنٹ۔ شوق سے لڑکیاں وہاں جاتے تھے، اس وقت کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھا ہمارے اسکول کے لڑکیوں کو اتنا بہت زیادہ، تو میرے لیے سب سے بڑا جو ہے یہ مشکل تھا کہ جن ٹیچروں نے مجھے پڑھا کے یہاں تک پہنچایا، اب وہی ٹیچر جو ہے اس میں کام کر رہے ہیں، اور میں ایسے اسکول ہیڈ وہاں پر تھی، تو اور وہاں سے پھر میری پروموشن جو ہے ہوتے ہوتے اس کے بعد میں JNK گورنمنٹ میں بھی میں 3 سال ایز اے ڈائریکٹر اسکول بورڈ آف اسکول ایجوکیشن رہی۔ اس کے بعد میرے ایز جوائنٹ کمشنر نیشنل لیول کے پوسٹ سے میں کیا کوالٹیز چاہیے آپ کو ایک سکسیسفل ایک آفیسر بننے کے لیے؟ فار ایگزامپل ہم آپ کو ہی لے لیتے ہیں، کوالٹیز کیا کیا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو کمٹمنٹ۔ میم کئی بار اسٹوڈنٹس جو ہے کارگل کیمپس سے ہمیں کئی بار اپروچ کی ہے کہ وہ لوگ اسٹوڈنٹ یونین بنانا چاہتا ہے، تو اس میں ڈائریکٹر میڈم کنیز فاطمہ یونین بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں، اس کی کیا وجوہات رہی ہوگی؟ دیکھیے، یونین بنانا، لداخ کو آپ یونین ٹیریٹری بن کے آلموسٹ اب 3 سال ہو چکے ہیں میم ایبروگیشن کے بعد، اس 3 سال میں آپ کس طرح خطے لداخ کو دیکھیں؟ دیکھیے یہ تو بہت ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سے ایک بار سبھی درشکوں کو، سبھی ویورز کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں کارگل ٹوڈے میں۔ جس طرح آپ سبھی لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ کارگل ٹوڈے ہمیشہ ہی کوشش رہا ہے کہ عوامی مسائل کو اعلیٰ حکام تک پہنچے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ہمارے سوشیو پولیٹیکل لیڈرز ہو، یا اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ فریٹرنیٹی سے ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ٹیلنٹڈ یوتھس ہو ڈسٹرکٹ کارگل میں، انہیں ہم دعوت دے کے انوائٹ کر کے اسی پلیٹ فارم سے ان کی رائے مشورے اور ان کے اندر جتنے بھی ٹیلنٹ ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو درشکوں، آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے آج ہم نے پھر سے ایک بار ایک ایسی شخصیت کو آج ہم نے دعوت دی ہے، ایک ایسے پرسنالٹی کو آج ہم نے دعوت دی ہے جو تعارف کے محتاج نہیں، کرگل کے فرسٹ فیمیل گریجویٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کرگل فرسٹ فیمیل سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بولنا میں مناسب سمجھوں گا کہ ایک ایسے آفیسر ہے جنہوں نے نیشنل لیول پہ، یعنی کہ بہترین پوزیشن پہ، بہترین پوسٹ پہ، نیشنل لیول پہ ہندوستان کے کیپٹل سٹی میں یعنی کہ نئی دلی میں منسٹری آف ایجوکیشن میں اعلی پوزیشن میں، اعلی پوسٹ پہ انہوں نے اپنا فرائض، اپنا سر انجام دی ہے۔ اور پریزنٹلی اگر ہم بات کریں، حالیہ اگر ہم بات کریں تو ڈائریکٹر ہے کرگل کیمپس یونیورسٹی آف لداخ کے۔ تو میرے تعارف ہے محترمہ میڈم کنیز فاطمہ جی کا، بہت بہت شکریہ میم، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے، بزی شیڈیول میں سے ٹائم نکال کے ہمیں دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ تعارف کے تو آپ محتاج نہیں میم، آپ تو ایک انسپریشن ہو ہمارے جتنے بھی، اگر ہم فیمیل فریٹرنیٹی کی اگر ہم بات کریں، آپ آئے ٹائم نکال کے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں کافی ٹائٹ شیڈیول بھی ہوں گے آپ کے میم۔ تو پھر سے ایک بار پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت شکریہ میم۔ شکریہ آپ کا۔ تو میم ہمارے یہی پرمپرا ہمیشہ یہی رہتا ہے میم کہ جو بھی مہمان کو، پینلسٹ کو ہم دعوت دے، اس سے ہم کوشش کرتے ہیں میم کہ ایک شارٹ آپ اپنا ایک انٹروڈکشن، آپ بریف انٹروڈکشن آپ کریں، کیونکہ میم میرے سے بہترین انداز میں آپ خود کا انٹروڈکشن جو ہے آپ خود کرو گے، اس میں آپ اپنا چائلڈہڈ سے لے کے بیسک اسکولنگ آپ نے کہاں سے کی میم، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ہائر ایجوکیشن، اس کے بعد میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بھی میں نے آپ کو وضاحت کی کہ بہترین پوزیشن پہ آپ نے اپنا آج تک جو ہے زندگی کا ابھی تک کا سفر میں آپ نے بہترین پوزیشن پہ آپ نے اپنا سر انجام دی ہے۔ تو تھوڑا بہت برتھ سے لے کے ابھی تک کے تھوڑا بہت انٹروڈکشن ہمارے ویورز کو۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ میں کرگل کے ایک بہت ہی مڈل فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں اپنی فیملی کے سیکنڈ لرنر جنریشن میں سے ہوں، جس نے میری اسکولنگ جو ہے یہاں کرگل میں ہی ہوئی ہے 10th کلاس تک، اور اس کے کرگل کے اسکول میں ہی اس ٹائم پہ، اس وقت میں کرگل میں ہائی اسکول تک ہی رہتے تھے، تو میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کرگل مڈل اسکول، اس کے بعد ہائی اسکول سے۔ اس وقت تو پرائیویٹ اسکول کا تو نام و نشان نہیں ہوگا، صرف جی نہیں، گورنمنٹ اسکول میں میں نے اپنی میٹریکولیشن تک کیا ہے، جو کرگل میں اس پہ ایک ہی گرلز ہائی اسکول تھے کرگل ٹاؤن میں، اور
اس کے بعد پھر میں نے مجھے بہت شوق تھا آگے پڑھنے کا، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے خاندان کے جو بزرگ تھے اور میرے والدین تھے ان کا مجھے سپورٹ ملا. وہ اس لیے کیونکہ میرے پیرنٹس جو ہے وہ تعلیم یافتہ تھے، خود ایجوکیٹڈ تھے اور اس دور کے ایجوکیٹڈ تھے، اور میرے والد صاحب بھی جو ہے پہلے گورنمنٹ جاب میں رہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں. اس کے بعد وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ، بزنس مین اور سیاست میں تھے. اور میری والدہ جو ہے وہ یہاں کرگل کی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی خاتون تھی، فرسٹ خاتون تھیں جنہوں نے فیمیل ٹیچر آف کرگل دے کر، ان کے ساتھ ان کی ایک اور ساتھی محترمہ جمیلہ خانم بول کے، تو ان دونوں نے یہاں پہ گرلز پرائمری اسکول جو ہے شروع کیا تھا جب 1947 سے پہلے. تو اس میں میری والدہ بھی تھی. تو میری خوش قسمتی یہی تھی کہ میری والدہ بھی جو ہے تعلیم کے حق میں تھے لڑکیوں کے، اور مجھے ایک بہت بڑا ان کا سپورٹ ملا. اور مجھے بذات خود بھی بہت شوق تھا پڑھنے کا، اور میرے والدین نے بھی محسوس کیا تھا کہ مجھے آگے پڑھنے کا شوق ہے تو موقع دیا جائے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ اجازت دی کہ میں اس ڈسٹرکٹ سے باہر آگے پڑھنے کے لیے جاؤں. حالانکہ اس دوران میں لوگوں کا جو نظریہ تھا ایک خواتین کی تعلیم کو لے کے اور ان کے جاب کو بھی لے کے کچھ اس طرح کے نظریے تھے کہ انہیں کئی باتیں بھی شاید ان کے سامنے مشکلات آئے ہوں گے، یا مشکلات تو نہیں کہیں گے لیکن اعتراضات جو ہے لوگوں نے کیے ہوں گے، لیکن انہوں نے کہ لڑکیوں کا اور گھر سے باہر بھیجنا. اب سب سے بڑی بات تھی کہ اس دوران میں یہاں سے سری نگر تک پہنچنا جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور یہ مشکل تھی کہ ایک لڑکی کو کس طرح سے ایسے یہاں سے باہر بھیجیں. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اپنی خواہش تھی اور میں نے خود ہمت کی، اور مجھے والدین کا سپورٹ ملا، اور انہوں نے مجھے یہاں سے آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے سری نگر بھیجا. تو میں یہاں سے اس کے بعد جانے کے بعد 10th کے بعد سری نگر گئی میں، اور وہاں پہ گورنمنٹ ویمنس کالج سری نگر میں نے ایڈمیشن لیا 11th میں. تو یہ ہے اراؤنڈ 1974-75 کی بات ہے جی. ہاں، ڈسٹرکٹ سے میں پہلی ہی خاتون تھی، اور اللہ کا کرم ہے کہ ایک ہمت تھی مجھ میں اور ایک شوق تھا اور میرا ایک اپنا ڈریم تھا. اور مجھے اپنی فیملی سے، خاندان کے لوگوں سے اور میرے والدین کا، اور میری ماں ایک طرح کی انسپریشن بھی تھی، جنہوں نے اس کرگل اس وقت 1947 سے پہلے یہاں پر ایک گرلز پرائمری اسکول کی شروعات کی، اور بہت ہی ایکٹیو تھی اس ایجوکیشن کو لے کے، لڑکیوں کی ایجوکیشن کو لے کے اس زمانے میں. اور میرے والد صاحب کا ایک اپنا ایک پرسپیکٹیو تھا میرے بارے میں کہ کسی طریقے سے جو ہے کیونکہ بیٹی کو میں اپنا ایجوکیشن دے دوں. اور ان کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ میں تمہیں آگے پڑھنے کے لیے اور جاب کرنے کے لیے میں اس لیے بھی تمہاری حوصلہ افزائی کرتی ہوں کیونکہ ہمارا علاقہ بہت ہی پسماندہ ہے. اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب تک خواتین کو یا عورتوں کو، لڑکیوں کو، بیٹیوں کو جب تک تعلیم نہیں دیں گے تو قوم کی اتنی ترقی نہیں ہو سکتی ہے جتنی ہونا چاہیے. تو یہ ان کا نظریہ تھا کہ تمہاری دیکھا دیکھی میں یہاں کے لوگ، لڑکیاں بھی آگے پڑھنا شروع کر دیں گے، نوکری کرنا شروع کر دیں گے یہاں کی تعلیمی پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اس لیے انہوں نے میری ہمت افزائی کی اور مجھے موقع بھی دیا. تو میں نے سری نگر گورنمنٹ ویمنس کالج میں گریجویشن کیا 1974 میں، 74-75 کی بات ہے. اور اس کے بعد میں واپس ڈسٹرکٹ آ گئی. تو میری عمر ہی اس وقت صرف 18 پلس ہو گئی تھی. میں نے کافی، کیونکہ اور اس زمانے میں ایک ایجوکیشن کا جو سسٹم یہ بھی تھا کہ اگر کسی کا کسی بھی کلاس لیول میں پڑھائی کا لیول بچہ اگر اچھے پرفارمنس کرتے ہیں تو اس میں ڈبل ایگزامینیشن کا بھی
ایک اس وقت کا سکیم تھا ایجوکیشن میں. تو میں نے بہت چھوٹی عمر میں میٹرک پاس کیا. آپ بتائیے کہ میں نے 14 سال میں جو ہے میٹرک پاس کیا تھا اس زمانے میں. اور میں نے 2 ایگزام جیسے 6th اور 7th 3rd اور 4th ایک ساتھ دے دیا تھا. تو اس وجہ سے جو ایج کا جس حساب سے ہونا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ اسٹرکٹ نہیں تھا کہ 16 سال ہونا چاہیے جیسے آج ہے، یا 15 ایئرس میں 10th پاس کرنا چاہیے. تو اس سے میری عمر کافی چھوٹی تھی اور میں نے ایگزیکٹ 18 سال کی عمر میں جو ہے گریجویشن کیا تھا. میم تھوڑا بہت یہ شیئر کرو گے آپ، تھوڑا بہت امپورٹنٹ بھی ہے، اب ہمارے ینگ جنریشن کے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارے کیا کیا سسٹم تھے. جب آپ نے وضاحت کی میم 1st سے 10th تک آپ نے کرگل میں ہی اسٹڈی کی، بیسک اسکولنگ آپ کے تھوڑا بہت شیئر کرو گے اس وقت آپ کے ٹیچرس کون کون تھے؟ دیکھیے اس وقت میرے ٹیچرز تو یہاں کے لوکل ہی ٹیچرز تھے. جی یہ آپ کی والدہ صاحبہ بھی میری ٹیچر رہی ہے، اور یہاں کے بہت سارے ایسے جو یہاں جنہوں نے مڈل پاس کیا، میٹرک پاس، جنہوں نے میٹرک پاس تو بہت کم تھے، مڈل پاس ٹیچرز تھے. اور کچھ جو ہمیں 9th 10th میں پڑھاتے تھے وہ سری نگر کے ٹیچرز تھے جو پڑھاتے تھے. جی تو یہاں کیونکہ تعلیم کا نظام جو ہے بہت اچھا اسکول میں نہیں مانے جاتے تھے، کیونکہ پرائیویٹ اسکول تو بالکل نہیں تھا، گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے. تو ہمیں سال بھر جیسے آپ یہ مان لیجئے کہ ٹیوشن کا جو سلسلہ تھا اس وقت چلتا تھا، تو ہمیں تھوڑا سا پڑھائی میں اور اچھا کرنے کے لیے سال بھر ٹیوشن بھی رہتا تھا. تو اس طریقے سے بھی میں نے اچھی طریقے سے جو ہے میٹرک پاس یہاں پر ہی کیا. تو آپ کے کلاس میٹس اگر آپ کو ریممبر ہو تو کون کون تھا میم آپ کے ساتھ، کون کون، اور فیمیل اور اس وقت؟ ہاں 2 فیمیلز تھے. دیکھیے آپ کے ساتھی کہہ سکتے ہیں، بیچ میٹ کہہ سکتے ہیں. کچھ ایسے بھی تھے جو پڑھنے میں بہت اچھی تھیں اور بہت شوق تھا پڑھنے میں. ہم لوگ کافی انجوائے بھی کرتے تھے اسکول آورس میں. اور اب دیکھیے اس ٹائم پہ جہاں جتنا زیادہ پڑھائی اور کتابوں کے کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو اور بہت سارے کو اسکالرسٹک کو بھی دھیان دیا جاتا تھا. جیسے کھیل میں بھی، اسپورٹس میں بھی ہم اس ٹائم پہ حصہ لیتے تھے. گائیڈس اینڈ اسکاؤٹس ہوتا تھا اس ٹائم میں، وہ بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈس میں بھی ہم بہت حصہ. کافی شوق سے لڑکے لڑکیاں وہاں جاتے تھے. اس وقت کوئی ریسٹرکشنس نہیں تھا ہمارے ریلیجس آرگنائز. اسکول کے لڑکیوں کو اتنا بہت زیادہ نہیں تھا، چونکہ اسکول کے اندر ہی کرتے تھے ہم یہ سارے پروگرام. باہر تو خیر زیادہ پارٹیسپیٹ کرنے جیسے بوائز کے ساتھ تو نہیں جاتے تھے، لیکن گرلز کے ساتھ ہی، جو لڑکیوں کے ساتھ ہی آپس میں جو کمپٹیشن ہوتا تھا. اور مینلی اس زمانے میں ہمیں بہت سارے اسکل ورک بھی تھے، اسکل ورک بھی بہت، جو آج کل آپ دیکھیے آج کل اسکل کو بہت امپورٹنس دیا جاتے تھے، لیکن وہ اس ٹائم میں بھی اسکل کا تھا. جیسے سلائی بنائی کا بھی ہمارا ایک کلاس ہوتا تھا، اور خانہ داری کا بھی ایک کلاس ہوتا تھا، یعنی کہ ہفتے میں ایک بار ہمیں پورا خانہ داری کرنا پڑتا تھا. اور رنگائی دھلائی کا کام ہوتا تھا، یہ نیٹنگ کا بھی کام ہمیں سکھایا جاتا تھا اسکول میں. تو اسکل ورک کی طرف بھی زیادہ فوکس دیا جاتا تھا. جی میم، تو جس طرح میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں نے وضاحت کی ہمارے درشکوں کو کہ آپ ایک ٹاپ موسٹ فیمیل آفیسر میں آپ مانا جاتا ہو میم، جس میں آپ نے نیشنل لیول پہ آپ نے سروس دی ہے، نیو دلی جیسے جگہوں پہ، جس میں منسٹری آف ایجوکیشن میں آپ نے بہت بہترین اعلیٰ پوسٹ پہ آپ تعینات رہے. تو اس وقت میم ایز اے ایجوکیشنسٹ آپ نے یہ سر انجام دی، کتنا چیلنج تھا میم آپ کو؟ کیونکہ آپ مطلب پہلے خواتین تھے ایسے پوسٹ پہ جو آپ گئے. کہ سب سے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک آپ کے اندر سے ایک آپ کا ایک اس کو ایک چیلنج مان کے، نہ کہ ایک مشکل مان کے، کیونکہ اس وقت جب پڑھائی مشکل تھی تو ہمیں نوکری کرنے کے کو سوچ کر بھی کچھ لوگ گھبراتے تھے. لیکن چونکہ میرے اندر جو ہے ایک اپنا ایک پرسپیکٹو، ایک ارادہ تھا مجھے کہ مجھے کرنا ہے، اور کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہاں کی تعلیمی پسماندگی کو، جیسے میں نے بتایا، دیکھتے ہوئے کہ ہم
میں اگر آگے کسی کو نوکری کروں تو دیکھا دیکھی میں باقی لوگ بھی نوکری کریں گے. تو یہ ایک میرا اپنا ایک سمجھ لیجیے ایک ڈریم تھا. کہتے ہیں نا کہ پہلے ایک ڈریم ہونا چاہیے, اس کے بعد پھر تھاٹ ہو, پھر ایکشن ہو, اس کے بعد پھر سکسیس جو ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے. تو یہ ایک میرا اپنا ایک چیلنج کی طرح میں نے لیے. اب دیکھیے اس وقت میں نے جب نوکری شروع کی ایز اے ٹیچر, اور پھر اسی کے ساتھ بی ایڈ بھی کیا, کیونکہ بی ایڈ جو ہے ایک ایجوکیشن پروفیشن کے لیے بہت ضروری ہوتا تھا, تو آج بھی ہے. اس کے بعد مجھے سب سے اب دیکھیے چیلنج میرے لیے کیا تھا کہ ایک ٹیچر میں اپوائنٹ ہو گئی, لیکن بہت کم مدت, سمجھ لیجئے کچھ مہینے میں نے ایز ٹیچر کام کیا. اس کے بعد مجھے ڈائریکٹ اسی اسکول میں, جس اسکول میں میں نے پڑھائی کی, جہاں سے میں نے 10th پاس کیا, اسی اسکول میں مجھے بحیثیت ہیڈ مسٹریس تعینات کیا گیا. جی, تو میرے لیے ایک بہت بڑی اس وقت آپ ایک مشکل بھی کہیے, چیلنج بھی تھا کہ وہی ٹیچرز جو مجھے پڑھاتے تھے وہ وہاں پہ ٹیچر تھے, اور میں بحیثیت ہیڈ مسٹریس وہاں پہ لگایا, کیونکہ میں ایز اے گریجویٹ, فرسٹ گریجویٹ یہاں پہ آئی تھی, تو ایک گریجویشن ہونے کے ناطے مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی. تو میرے لیے سب سے بڑا جو ہے یہ مشکل تھا کہ جن ٹیچروں نے مجھے پڑھا کے یہاں تک پہنچایا, اب وہی ٹیچر جو ہے اس میں کام کر رہے ہیں, اور میں ایز اے اسکول ہیڈ وہاں پر تھی. تو یہ میرے, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں نے بہت ہی اپنی طرف سے کوشش کی کہ ان کی عزت کرتے ہوئے, ریسپیکٹ کرتے ہوئے, گورنمنٹ نے جو ذمہ داری مجھے دیا میں نے خلوص دل سے نبھایا. اور اسی وقت میں نے اپنے پیریڈ میں, یہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں نے اس طریقے سے اسکول کو چلایا کہ میرے پیریڈ میں ہی یہ ہائر سیکنڈری اسکول بن گیا کرگل میں, پراپر کرگل میں. ایک ہی پہلا گرلس ہائی اسکول, ہائر سیکنڈری اسکول بنا, جس میں 12 تک اب لڑکیاں پڑھنے آ گئے. اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد مجھے تحصیل ایجوکیشن آفیسر کا عہدہ سونپا گیا. جی, اس وقت تحصیل ایجوکیشن آفیسر کا پوسٹ ہوتا تھا پراپر کرگل میں, کیونکہ تحصیل زنسکار اور تحصیل کرگل ہوتا تھا اس ٹائم پہ, 2 ہی تحصیل تھے. تو وہ ذمہ داری مجھے دی گئی. تو بہت ہی کم عمر تھی, اتنی میری میچور نہیں تھی, ایج نہیں تھی کہ میں یہ سارا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سنبھالوں. لیکن شکر ہے اللہ کا کرم اور میرے والدین کی دعائیں اور ان کی ہمت افزائی ہے کہ میں نے نبھایا. اور یہ تعجب کی بات ہے, میرے لیے چیلنج یہ تھا کہ میں بہت دور دور گاؤں میں جب سکولز میں انسپیکشن کے لیے جاتی تھی تو رول بھی بہت کم ہوتا تھا اور لڑکیاں بھی بہت کم ہوتی تھی. تو میں نے کوشش یہ کیا, مختصراً آپ کو بتا دوں کہ کیچمنٹ ایریاز میں ہر جگہ پہ جا کے لوگوں سے بات چیت کر کے زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کو اسکول میں لانے کی کوشش کیا, اسکول کے انرولمنٹ کو بڑھایا. اور ان دنوں یونیورسلائزیشن آف ایجوکیشن کے نام پہ ایک اسکیم چلتا تھا جس میں کیچمنٹ ایریاز سے بچوں کو اسکول میں لا کے انرولمنٹ بڑھانا, لوگوں میں جو ہے اویئرنیس کریٹ کرنا. تو یہ میں نے ایک مہم شروع کیا. تو ماشاءاللہ میرے اپنے جتنا میں ایکسپیکٹ کرتی تھی اس سے بھی زیادہ میں نے اچیو کیا ہے. بالکل 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 میم. تو سملرلی اپارٹ فرام جاب رسپانسبلٹیز, میں نے آپ کو پہلے بھی انٹروڈکشن میں وضاحت کی, آپ فرسٹ فیمیل سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہو میم. تو کیا کیا ابھی تک کے کنٹریبیوشن آپ ہمارے ناظرین تک اگر شیئر کر سکتے ہو, اسپیشلی فیمیل سیکشن کی اگر ہم بات کریں, اور ایجوکیشن میں آپ کا کیا کیا کنٹریبیوشن رہا میم ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, کیونکہ آپ کے بھی کافی کنٹریبیوشن ابھی تک رہے ہوں گے سوشل سروسز میں بھی. جو آپ نے پہلے مجھے پوچھا اس کا ابھی تھوڑا سا رہ گیا, میں آپ کو پورا کر دیتی ہوں. تو تحصیل ایجوکیشن آفیسر بننے کے بعد جب مجھے پورے ڈسٹرکٹ کا میں نے اسسمنٹ کیا, اسٹڈی کیا, تو مجھے لگا ابھی یہاں ایجوکیشن سیکٹر میں بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے جو سوئچ آن کیا اسٹیٹ گورنمنٹ سے سینٹرل گورنمنٹ میں, تو یہاں پر ایک اسکول تھا نوودے ودیالیہ کے نام سے اسکول تھا, جو گورنمنٹ آف انڈیا کا تھا, سینٹرل گورنمنٹ کا. اور اسکول کا پرپز یہ تھا کہ یہاں پہ ٹو پرووائڈ اے کوالٹی ایجوکیشن ٹو دا اسٹوڈنٹس آن فری آف کاسٹ, اسپیشلی فار دا رورل اسٹوڈنٹس, رورل جو ہمارے سیکشن کے لوگوں کے لیے تھا. تو مجھے اس ٹائم پہ یہ لگا کہ نیچرلی اسکولس میں اتنا اسٹینڈرڈ نہیں تھا گورنمنٹ اسکولوں میں. تو میں نے وہاں پہ گئی اور میں نے ایک نیشنل لیول کا اس میں ایگزام ہوتا تھا, میں اس میں اپیئر ہو گئی. تو میرا سلیکشن ایز پرنسپل نوودے ودیالیہ ہو گیا 1992-93 میں. تو میں نے وہاں پہ, یہ بھی میرے لیے بہت چیلنج تھا. ایک ہاسٹل تھا, ریزیڈینشیل اسکول تھا, جہاں پہ بچے بھی, لڑکیوں کی تو بات ہی نہیں ہے, بوائز بھی کم ہوتے تھے. بہرحال میں نے وہاں پہ محنت کیا, اسکول کو کافی
आगे पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ करगिल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी रूरल एरियाज़ थे वहाँ का मैंने दौरा किया, लोगों को समझाया और स्कूल्स का एनरोलमेंट बढ़ाया, तो काफ़ी अच्छा टारगेट उसमें मैंने अचीव किया था। उसके बाद फिर उसी डिपार्टमेंट में मेरा प्रमोशन हो गया एज असिस्टेंट कमिश्नर, और मेरी पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में हो गई, क्योंकि उसके बगैर पोस्ट नहीं था। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं यहाँ करगिल जैसे एरिया, और उस ज़माने के पसमानदा जहाँ पे कुछ भी हम सब जानते हैं जोग्राफियाई हालात तो आज भी वही हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज़ और एक्सपोजर और जाना यहाँ से, ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए था। लेकिन मैं, क्योंकि मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी, एक सिंसियरिटी थी कि मैं, ये मेरा मकसद था कि मैं यहाँ से जब बाहर जाऊँगी तो मेरे देखा देखी में और भी लड़कियाँ आ जाएंगी पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ से दिल्ली गई और वहाँ से फिर मेरी प्रमोशन जो है होते होते उसके बाद मैं J&K गवर्नमेंट में भी मैं 3 साल एज ए डायरेक्टर स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रही। उसके बाद मेरे एज जॉइंट कमिश्नर नेशनल लेवल के पोस्ट से मैं रिटायर हो गए वहाँ पे जी, जिसमें पूरा कंट्रोलिंग और सुपरविज़न पूरे इंडिया के जितने भी स्कूल्स थे नवोदय विद्यालय का, उसमें सारा पॉलिसी मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेरे ज़िम्मे थी जी। तो दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं सोशल कंट्रीब्यूशन की जो बात एज ए सोशल एक्टिविस्ट, तो मैं ये आपको बताऊं कि जब मैं यहाँ पर थी एज हेड मिस्ट्रेस और एज तहसील एजुकेशन ऑफिसर, उसी टाइम से चूँकि एक तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में निभाती रही, और उसी के साथ साथ जो मैंने एक एज सोशल एक्टिविस्ट काम करना शुरू किया कि एक NGO मैंने इस्टेब्लिश किया विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के नाम से, और मेरा पर्पज़ यही था कि उसके थ्रू जो है वुमेन के एम्प्लॉयमेंट को लेके या बाकी गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स होते हैं सोशल वेलफेयर का, उन सबको लोगों तक पहुंचाने के लिए। और उसमें मुझे एज ए मेंबर भी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का भी रखा, और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ थे, ऐसे प्रोग्राम्स थे जिसमें मैंने फुल्ली पार्टिसिपेट किया। और यहाँ के और भी मैंने कुछ पढ़े लिखे लोगों को, औरतों को, लड़कियों को मैंने इसमें इन्वॉल्व किया, और हमने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप ने मिलकर हमें ये काम करना शुरू किया। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो यहाँ हम एक छोटा सा एक कमर्शियल हम वक्फा लेते हैं मैम, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हैं मैडम कनीज़ फातिमा, प्रेजेंटली डायरेक्टर है कारगिल कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, और उसके अलावा अभी काफ़ी सारे सवालात हम मैडम से करने जा रहे हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ। एक छोटा सा कमर्शियल वक्फा यानी कि एक तिजारती वक्फा हम ले लेते, आप बने रहे हमारे साथ। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better. It gives us immense pleasure to share with you all that Kargil today, the first digital media of Ladakh. उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो दर्शकों, कमर्शियल वक्फे के बाद फिर से एक बार सभी दर्शकों का हम खैर मकदम करते हैं। कारगिल टुडे में हमारे साथ जुड़े हैं मैडम कनीज़ फातिमा, डायरेक्टर है कारगिल कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के। तो बिल्कुल अभी तक हमारे दर्शकों को ओवरऑल ब्रीफ कर रहे थे अपने बचपन से लेके अभी तक के सफ़र। तो मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा मैम, सिमिलरली आप एक पहला फर्स्ट यानी कि फ़ीमेल पार्टिसिपेंट भी हो मैम, जिसने इंटरनेशनल हो, नेशनल हो और रीजनल जितने भी हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं मैम, सेमिनार्स वगैरह होते हैं, उसमें आपने स्पेशली आपने अपना जो मेन थीम, जो टॉपिक आप एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम को लेके आपने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आपने रिप्रेजेंट किया है। तो थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को ओवरऑल एक्सपीरियंस अपने अभी तक के नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो सेमिनार कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड की, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जी जी, मैं 1997 से लेके अभी तक मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है,
اور سب سے پہلے 1997 میں ڈنمارک گئی تھی یونیورسٹی فرسٹ میرا جی. تو وہاں پر میں نے ویمن ایجوکیشن ان کارگل پہ فوکس کر کے پیپر پریزنٹیشن تھا، جس میں بہت ساری ایک انٹرنیشنل لیول کا تھا، جس میں بہت سارے کنٹریز کے سے اسکالرس تھے ڈنمارک میں. اس کے بعد میں نے 2021 میں یو کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک کانفرنس میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے مجھے وہاں سے یونائٹڈ کنگڈم میں، اور وہاں پر بھی میں نے ویمن ایجوکیشن ویمن امپاورمنٹ پر میں نے اپنی پیپر پریزنٹیشن کیا، اور آڈینسز نے کافی، کیونکہ لداخ میں کی جو کنڈیشنز ہے ان کو لے کے اور وہ کافی وہاں پہ بہت ہی اپریشیٹ کیا، جو میرے لیے ایک بہت انٹرنیشنل لیول پہ ایک پریزنٹیشن دینا کافی اچھا ایکسپیرینس رہا. اس کے بعد پھر 2021 میں دوبارہ سے یو کے ایک ایکسچینج پروگرام پہ، جو گورنمنٹ آف انڈیا کے منسٹری ایجوکیشن سے ایک ڈیلیگیشن گئے تھا ایجوکیشنل ایکسچینج پروگرام میں. تو منسٹری آف ایجوکیشن سے ایک ڈیلیگیشن گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے گئے تھے، جس میں بھی ایک لیڈ کیا تھا میں نے اس ٹیم کو، جو یو کے انڈیا انیشیٹو ایجوکیشنل انیشیٹو اینڈ ریسرچ اس کے نام سے برٹش کاؤنسل کا ایک پروگرام تھا، جس میں نے وہاں پر آلموسٹ ایک ویک یو کے میں دیا اور بہت سارے اسکولس کا وہاں پہ وزٹ کیا. اس کے بعد اٹلی میں بھی ایک انٹرنیشنل ایسوسیشن فار لداخ اسٹڈیز کا ایک کانفرنس ہو گیا تھا 3 دن کے، وہاں بھی پارٹیسپیٹ کر کے یہاں کے زیادہ تر میرا فوکس جو ہے ایجوکیشن اور ویمن کے اوپر میرا ہوتا تھا پیپر. اور اس کے بعد ایران میں بھی میں نے ایک کلچرل اکیڈمی کی طرف سے ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، جو کیونکہ وہاں پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت میں ایک ہفتہ جو ہے ایک ویمنس ویک کے طور پر مناتے ہیں. تو وہاں جی جو نیو دہلی میں جو کلچرل کاؤنسل ہے ایران کے، انہوں نے انوائٹ کیا تھا، اور میں ایران میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ایک ویمن ایجوکیشن پر، ویمن ایجوکیشن ان اسلام. اور اس کے بعد پھر میں نے چائنا میں بھی ایک ایجوکیشنل ایکسچینج پروگرام، جو گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف چائنا کا ایک پروگرام تھا 2013 میں ریسنٹلی جی کیا تھا. اور بہت سارے نیشنل سیمینارز میں بھی میں نے سوشل ویلفیئر کے بھی اور ایجوکیشن کے بھی. اور ابھی اگلے مہینے میں میرا کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک سٹی USA میں بھی ایک 4 دن کا کانفرنس ہے، تو اس میں بھی میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہوں. جی جی. تو میم کل ملا کے ایک اس پہ یہ سوال بالکل بنتا ہے میم، تو کیا کوالٹیز چاہیے آپ کو ایک سکسیزفل ایک آفیسر بننے کے لیے؟ فار ایگزامپل ہم آپ کو ہی لے لیتے ہیں، کوالٹیز کیا کیا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو کمٹمنٹ اور سنسیئرٹی، ڈیڈیکیشن، نالج، اور آپ کا ایک ڈیووشن ٹو ڈیوٹی. اور ان سب چیزوں کو اگر مل کے آپ، اور ڈیفیکلٹیز کو آپ نے ڈیفیکلٹی نہیں سمجھنا ہے، چیلنج سمجھ کے کریں گے تو وہ سکسیزفل بننے کا یہی. جی 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 بالکل. تو میم پھر سے ایک بار آپ کے پیرنٹس کی طرف ہم لوٹ آتے ہیں. میم جس طرح آپ نے فرمایا کہ کافی کنٹریبیوشن، کافی سپورٹ آپ کو آپ کے مرحوم والد صاحب کا، مرحوم مدر کا آپ کو کافی کنٹریبیوشن اور آپ کو سپورٹ رہا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کے مرحوم والد صاحب ایک رینوڈ لیڈر کم سوشل ایکٹیوسٹ کم بزنس مین تھے اس دوران، اس ڈیز کے دوران. اور سملرلی آپ کے مرحومہ مدر، وہ بھی ایک رینوڈ ٹیچر تک آپ نے فرمایا کہ کارگل کے پہلے ٹیچر تھے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا ایسا رول ادا کیے کارگل میں جس سے انسپائر ہو گیا آج آپ ایک سکسیزفل آپ ایک آفیسر بنے ہو؟ جی دیکھیے میں نے کہا اب سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ نہ صرف مجھے ہی میری ہی ایجوکیشن کو لے کے ان کا مدعا نہیں تھا، ان کا پرسپیکٹو تھا پورے کارگل ڈسٹرکٹ کارگل کے اس تعلیمی پسماندگی کو ختم کر کے ڈسٹرکٹ کی آگے ترقی پر گامزن ہونے کے لیے. یہ ان کا مدعا تھا، خصوصاً میرے فادر کا، والد صاحب کو اور والدہ دونوں کا. تو میں ان کے اس خواہش کو پورا کرنا اپنے میں ایک شوق، اور پھر
ایک لیگیسی کو بھی میں مینٹین رکھنا چاہتی تھی اپنے خاندان کے یا اپنے والد صاحب کے والدہ کا، کہ جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ ایک ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ، اور ان کا جو خیال تھا وہ صرف لوگوں کی بھلائی اور بہبودی کے لیے اور یہاں کی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے تھا. تو میں نے ان کی لیگیسی کو میں نے مینٹین کیا، اور میں نے آگے ڈیڈیکیشن سے، ہمت سے اور محنت سے میں نے حاصل کرنے کی کوشش کی. تو میم تھوڑا بہت ہم چینج کر کے کچھ ایک دو سوالات آپ سے کرنے کی ہم کوشش کریں گے. میم آپ کس طرح دیکھتے ہو میم، اگر لائف سٹائل کی اگر ہم بات کریں، کارگل خطے لداخ کے بالخصوص کارگل ڈسٹرکٹ کی اگر ہم بات کریں، جس میں ہمارا لائف سٹائل ہو، ٹریڈیشن ہو، کلچر ہو لداخی سوسائٹی کے، یا اسپیشلی میں نے آپ کو بتا دیا کرگل کے، اور اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں ہمارے یوتھس، اس پہ اگر آپ تھوڑا بہت بلو. دیکھیے اب بھی اگر صحیح میں آپ دیکھا جائے تو ہمارا فیوچر جو ہے وہ یہاں کا جو جنریشن ہے یوتھ ہے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ والدین کو سب سے پہلے جو آج ہم پیسے جمع کرتے ہیں، ہم پراپرٹی جمع کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں آپ کا سب سے اہم جو پراپرٹی ہے وہ آپ کے بچے ہیں، جو جنریشن ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اس آگے آنے والے دور کے لیے تیار کیا جائے، اور اس طرح سے تیار، کیونکہ ہر دن جو ہے چیلنجز اور ہر دن جو ہے کمپٹیشنز بڑھتے جا رہے ہیں، ضروریات بڑھتے جا رہے ہیں، اور محدود ہم نہیں رہ سکتے ہیں اس خطے لداخ کو لے کے. ہمارے جغرافیائی حالات ہیں، باقی بہت سارے ابھی مشکلات ہیں، وہ تمام ایکسپوجر یا فیسلٹیز یا اویئرنیس ہم ابھی بھی نہیں مانتے ہیں کہ جو یہاں پر ابھی ہے. تو ان سب چیزوں کو لے کے جو یوتھ جو ہے یہاں کے جنریشن کو تیار کرنا، وہ ہم سبوں کی ذمہ داری ہے. چاہے گورنمنٹ سسٹم کو بھی لے لیجئے آپ، یا ان کے پیرنٹس کو بھی لے لیجئے، اس کے لیے ہمیں ان یوتھ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک تو ان کا بھی مستقبل بن جائے، اور ہمارے اس خطے لداخ کی پسماندگی اسی چیز سے ختم ہو جائے گی کہ ہم یہاں ٹیلنٹس کی کمی نہیں ہے. یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو بچے جو ان کو کچھ نہیں آتا ہے. میں نے انڈیا میں اور انٹرنیشنل لیول پہ میں نے کافی کچھ دیکھا ہوا ہے، ایکسپوجر ہے، اور اس سب کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کا جو یوتھ ہے، یہاں کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، وہ آگے نہیں جا سکیں گے. لیکن صرف ان کو ٹائم پر، وقت پر ان کو ایکسپوجر اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا نہیں میم کہ کہیں نہ کہیں ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے، کافی اب چینج ہوتے جا رہے ہیں، اور اب کو نہیں لگتا کہ ان کو ریوائیو کی ضرورت؟ اس لیے میں نے بولا کہ یوتھ کافی اس میں رول ادا. ہاں بالکل. دیکھیے ہمارے جو ٹریڈیشنس ہے وہ ایک یونیک کلچر ہے. ہمارے یہاں پر ایک ملٹی لنگول اور ملٹی کلچرل ایتھوس ہیں. سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کو پریزرو کیا جائے، ان کو پروموٹ کیا جائے. آج کی دور کے بچوں کو نہیں پتہ ہے کہ پچھلے زمانے میں ہمارے کتنے رواج تھے، ہمارے کس طرح کا کلچر تھا. اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چیزیں اکثر سوسائٹی میں بدل جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو ریکنیکٹ کریں. جو ہمارے پرانے رسم رواج ہیں، ہمارا کلچر ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، ایک شناخت ہے ہمارے خطے لداخ کے، تو اس کو ہمیں مینٹین کرنے کے لیے ایک بہت بڑا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. جی، تو سملرلی آپ نے ایک بہترین اور ایک انیشیٹو آپ نے لی تھی میم، فارمیشن آف NGOs کو لے کے، جس میں وومن اینڈ چلڈرن ویلفیئر ایسوسیشن کرگل اور سینٹر فار سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی ریسرچ، اور ساتھ ہی ساتھ وومن ویلفیئر ٹریننگ کم پروڈکشن سینٹر، اور وومن امپاورمنٹ پروگرام، سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ رورل وومن ایکسٹرا. تو اس کے بارے میں تھوڑا بہت ہمارے درشکوں کو اگر آپ شیئر کرتے تو ان کی کیا سٹیٹس ہے، ابھی NGO چل رہا ہے، اور ایسے NGO بننے کے بعد کتنا بینیفیشل رہا ہے، اسپیشلی اگر ہم وومن فریٹرنیٹی کی اگر ہم بات کریں کارگل ڈسٹرکٹ میں؟ دیکھیے جتنے بھی NGOs بنائے ہم نے، ہر ایک کا اپنا آبجیکٹیو ہے. جیسے آپ بولیے ویمن اینڈ چائلڈ ویلفیئر کا، کیونکہ وہ اس ٹائم پہ جس چیز کی ضرورت تھی کہ جہاں پہ عورتوں کو امپلائمنٹ کی ضرورت تھی، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی اسکیمز تھے وہ لوگوں تک نہیں پہنچائے جاتے تھے. تو ہمارا یہ آبجیکٹ تھا کہ ایک پروپوگیٹ کرے ایجوکیشن کو لے کے، ایک ویمن ویلفیئر کے جتنے اسکیمز ہیں وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے، یہ ایک آبجیکٹ تھا. اور دوسرا جو سینٹر فار سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی ریسرچ، یہ ہمارا اس کا آبجیکٹ بہت ہی امپورٹنٹ آبجیکٹ تھا
کہ ہمارا اس میں ایک گروپ آف لٹریری پرسنس جو یہاں پہ کالجز میں اور یونیورسٹیز کے جو اسکالرس ہیں ان کے ایون ہمارے کچھ ریلیجس اسکالرس بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے اس گروپ کو بنایا ہے، اور اس کا پرپز یہ تھا کہ ہم جتنے ہمارے انٹلیکچول لیول کے یہاں پہ پرسنالٹیز ہیں ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لانا اور یہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے مل کے سب کام کریں تھرو ریسرچ. یہ ہمارا آبجیکٹ تھا، اور اس میں کئی پروگرامز ہم نے چلائے ہیں، اور ابھی بھی اس میں پروگرامز ہمارا ابھی اسٹیٹس یہ ایگزسٹ کر رہا ہے. اس میں ابھی ہم کئی اویئرنیس پروگرامز کر رہے ہیں، اور ہمارا اس کے ساتھ یونیورسٹی آف لداخ کے ساتھ بھی ہمارا MOU سائن ہو گیا ہے، ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے. تو جتنے بھی ریسرچ پروگرامز ہیں، جتنے بھی ڈیولپمنٹل پروگرامز ہیں، ان سب کو ہم ابھی ٹیک اپ کر رہے ہیں. جی میم، آپ ٹوائس یعنی کہ 2 بار آپ اسٹیٹ ایوارڈی رہ چکے ہیں، ایک 1992 میں، ایک 2007 میں بائی دا دین جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ، جس میں سوشل ریفارمر کے حوالے سے ان پبلک ریکگنیشن آف کنٹریبیوشن ٹو دی سوسائٹی. تو اس کو تھوڑا بہت اگر ہمارے درشکوں تک آپ جی ہاں، اس میں جو ایک ایوارڈ تھا تو تھا پہلا والا، وہ بیسٹ ٹیچر آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیچر کے نام سے، ہاں جی 1992 والا. اور اس میں اسٹیٹ کے اسکیمز ہیں جن کا پرفارمنس یا اچیومنٹس رہا ایجوکیشن میں، تو ان کے لیے اس طرح کا اسکیم تھا. تو اس ٹائم کے گورنمنٹ نے مجھے ریکمینڈ کیا اور یہ ایوارڈ سے مجھے نوازا گیا تھا. اور سیکنڈ ٹائم پہ جو 2007 میں ہے وہ اسپیشلی فار ریفارمیشن ان دا سوسائٹی، ایز اے سوشل ریفارمر کا مجھے ایوارڈ دیا ہے JNK گورنمنٹ نے، کیونکہ میں نے اپنے اس سروس کے دوران میں بہت سارے ایسے پروگرامز کیے جس کی وجہ سے ویمن ایجوکیشن جو ہے وہ کافی پروپوگیٹ ہوا، بہت پروموشن ملا، لوگوں میں اویئرنیس آ گئی. اور جہاں اسکولوں میں ایک 0 انرولمنٹ تھا لڑکیوں کا، وہاں پر 100% جو ہے گرلس انرولمنٹ ہو گیا. اور جہاں پر ایک سوسائٹی میں ایک سوشل ورکر کے لیے ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام ہونا چاہیے، تو اس میں بہت سارے ایسے، میں آپ کو بہت ایلابریٹ اس کا ٹائم نہیں ہے، تو ایسے پروگرامز ہم نے کیے کہ جو ایک پبلکلی ایکنالج ہوا، گورنمنٹ ایکنالج ہوا. تو مجھے اس وجہ سے جو ہے اعزاز ملا ہے ایز اے اسٹیٹ ایوارڈ کا. جی. تو میم اگر ہم پریزنٹلی بات کریں، میں نے پہلے بھی وضاحت کیا، آپ پریزنٹلی ڈائریکٹر ہیں میم کارگل کیمپس یونیورسٹی آف لداخ کے. تو جب سے آپ نے جوائن کی ہے، کیا کیا چینجز آپ نے اس میں لائے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اور بہتر کے لیے اگر یونیورسٹی کی اگر ہم بات کریں، ایجوکیشن کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، آنے والے دنوں میں یونیورسٹی کے لیے کیا کیا یہ اسٹریٹجیز، پلاننگز آپ نے بنا رکھی ہے میم؟ اب دیکھیے حسین صاحب، یہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ میں ایک نیشنل لیول پوسٹ سے ریٹائر ہو کے میرا سارا جو سروس جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن کی طرف میرا تھا، جس میں نے کام کیا. تو ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے جب یہ اسائنمنٹ ملا تو یہ ہائر ایجوکیشن کا ایک اسائنمنٹ تھا جو میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور یونیورسٹی کی بات اگر کریں گے تو ہمارے خطۂ لداخ میں یا اسپیشلی کارگل میں ہی بھی یہ ایک ہائر انسٹیٹیوشن، یہی ایک ہائر انسٹیٹیوشن ہے جس پہ لوگوں کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور جس کے لیے یہ انسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہوا. تو اس میں چونکہ پہلے کشمیر یونیورسٹی کے ساتھ یہ وابستگی تھی، جب UT ہمارا بائیفرکیشن ہو گیا تو لداخ یونیورسٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا. تو وہی کیمپس جو کشمیر یونیورسٹی کا تھا وہ ٹرانسفر ہو گیا لداخ یونیورسٹی میں. اور مجھے تو جب جوائن کیا تو کافی اس میں انفراسٹرکچرس کی یا کافی اس میں کمیاں مجھے نظر آ گئی، لیکن ہمارے جو ہائر اتھارٹیز ہیں جنہوں نے میرے پروپوزلز پر، میرے پالیسیز پر انہوں نے سپورٹ کیا، اور ہم نے جتنے بھی یہاں پہ کورسز ہیں ہائر ایجوکیشن کے، PG پروگرامز کے، جہاں تک لیبارٹریز کی بات ہے، لائبریری ہے اور کلاس رومز کے ہیں، انفراسٹرکچرز ہے، ہاسٹلس ہیں، اور جو مینلی ریسرچ ورک ہونا چاہیے جو ہائر ایجوکیشن میں، تو ان سب میں ہم نے کوشش کیا ہے کہ میں پچھلے 2-2.5 سال سے کہ ان سب میں اچھا امپرومنٹ ہے، اور اسٹوڈنٹس کا اسٹرینتھ بھی کافی بڑھ گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ میرے لیے بھی ایک بہت ہی اطمینان بخش ہے کہ
यूनिवर्सिटी में जो है 80% एनरोलमेंट जो है वो फीमेल्स हैं, तो और बहुत ही रूरल एरियाज से आए हैं, दूर दराज जगहों से आए हैं, जो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। जी 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 जी। तो 2023-24 के लिए कोई अपकमिंग कोई बड़ा प्रोग्राम? देखिए हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं। अभी यूनिवर्सिटी ने बहुत इंटरनेशनल लेवल कॉलेजेस से, नेशनल के यूनिवर्सिटीज़ से MOU किया हुआ है, जिसमें स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप और PhD प्रोग्राम्स, और स्टूडेंट्स को जो है एक्सपोजर टूर्स जो यूनिवर्सिटी का ही प्लान है जी, और कॉलेज फेस्ट, और अभी कुछ 2 रिसर्च सेंटर्स भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक ट्राइबल रिसर्च सेंटर और बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर्स, ये 2 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है 2 स्कीम्स हैं जो इस्टेब्लिश हुआ है कारगिल कैंपस में, जिसका पर्पज़ ये है, जैसे आपने पूछा कि जो यहाँ का कल्चर है, ट्रेडिशंस है, इनको फिर से रिवाइव करने के लिए, और हमारे यहाँ पे जितने लोकल स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, पोइट्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके उनकी डॉक्यूमेंटेशन करना, और आगे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म और एक रिसर्च का जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। तो ये सब प्रोग्राम्स, और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सैंक्शन हुआ है और उसी के साथ अभी हम और एक बहुत बड़ा एक फेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आने वाले बहुत जल्दी रमज़ान के बाद हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम जितने भी यहाँ के ट्राइब्स हैं, चाहे उनका कल्चर हो, उनका एथनिक फूड हो या लैंग्वेज का हो, उसमें सेमिनार्स करेंगे, उनमें एग्जिबिशंस करेंगे, और म्यूज़ियम्स जो हमारे आर्टिफैक्ट्स है पुराने ज़माने में कि किस तरह से कि चीज़ें इस्तेमाल होती थी, इसको फिर से हम रिकनेक्ट करेंगे, रिवाइव करेंगे, और हमें 2-3 दिन का एक फेस्ट करने का अभी प्लान कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम उसमें कोशिश करेंगे कि ये भी। मैम, कई बार स्टूडेंट्स जो है कारगिल कैंपस से हमें कई बार अप्रोच की है कि वो लोग स्टूडेंट यूनियन बनाना चाहते हैं, तो इसमें डायरेक्टर मैडम कनीज़ फातिमा यूनियन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं, इसकी क्या वजूहात रही होगी मैडम, रीज़न? क्योंकि कई बार हमें रिक्वेस्ट भी की है आपसे ये सवाल करने के लिए, यूनियन बनाने में डायरेक्टर साहब इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए यूनियन बनाना जो है ये कोई बुरी बात नहीं है, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है बच्चों में क्रिएट करना है, लेकिन मेरा इसमें नहीं बनाने का ठीक है, क्योंकि अभी नया यूनिवर्सिटी है, अभी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे करना है, और यूनियन में लोगों को थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि ये यूनियन क्यों बनाया जाता है, कि इनके ज़्यादातर ग्रीवेंसेस को जो है वो पेश करें। तो मेरा उनका कहना है कि हम इस तरह से यूनिवर्सिटी को कि एडमिनिस्ट्रेटिव को हम ऐसा बना देंगे, ऐसा मैकेनिज़्म हम डेवलप कर रहे हैं कि कोई ग्रीवियंस का जो है उनको मौका ही नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो आपको फिर यूनियन बनाने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है। तो हम उनको कहते हैं कि पहले अपने फोकस जो है वो ज़्यादातर स्टडीज़ पे करो, और किसी तरह का भी कोई ग्रीवेंस होगा, हमने ग्रीवेंस बॉक्सेस रखे हुए हैं, ग्रीवेंस सेल रखा हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट्स डायरेक्टली आके अपने ग्रीवेंसेस को, और इमीडिएटली विद इन नो टाइम हम उसके ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा उनके साथ ये कंडीशन था कि पहले आप अपने मेरिट को इम्प्रूव करो, पढ़ाई की तरफ फोकस करो, आपका मेरिट अच्छा होगा, आप यहाँ जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है हायर एजुकेशन के लिए, आपको जिस तरह की फैसिलिटीज़ और जिस तरह के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है वो सब क्रिएट हो जाए। जब एक वेल एस्टेब्लिश हो जाए 4-5 साल में, उसके बाद आप यूनियन किसी उसके लिए, लेकिन अभी जो यूनियन का उनका जो मुद्दा है वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके जितने भी है वो हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपका कहने का मतलब है नया यूनिवर्सिटी बना है, अभी डेवलपमेंट हो रहा है, तो कंप्लीट सब कुछ होने के बाद उसके बाद चाहे यूनियन बने या कुछ बना है, स्टूडेंट्स बना सकता है। तो लास्ट पे मैं आपसे एक मैसेज लूँगा मैम। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल, लद्दाख को आप यूनियन टेरिटरी बन के ऑलमोस्ट अब 3 साल हो चुके हैं मैम एब्रोगेशन के बाद, तो एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप किस तरह देखते हो मैम प्रेजेंट लद्दाख को एब्रोगेशन के बाद? अगर हम जिसमें डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की ही बात करें, या उसके अलावा टेली कम्युनिकेशन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें,
اس 3 سال میں آپ کس طرح خطے لداخ کو دیکھیں؟ دیکھیے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم جہاں تک لداخ یوٹی بننے کے بعد بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں جو ہے ایک اچھا انیشیٹیوز ہو رہے ہیں، اور جو ان کی ریکوائرمنٹ جہاں پر ہے بہت کچھ کرنے کی، ان کے لیے فنڈنگ وغیرہ کا بھی کوئی اچھا ہو رہا ہے. تو اگر یہ کیونکہ یہاں بہت کچھ ابھی کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے جغرافیائی حالات تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہمیں یہاں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہاں کی پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. اور مجھے امید ہے کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ ضرور یہاں اچھا ہمارا انفراسٹرکچر اور باقی چیزیں ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے اور عوام کی بہبودی کے لیے بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ میم، بہت بہت شکریہ. تو چلتے چلتے جو بھی مہمان کو، گیسٹ کو میں انوائٹ کرتا ہوں، میں اس سے میں ایک فروٹفل پیغام، ایک میسیج لینے کی میں کوشش کرتا ہوں میم. تو آپ بھی چلتے چلتے ہمارے درشکوں کو، بالخصوص خطے لداخ کے عوام کو، کارگل ڈسٹرکٹ کے عوام کو، اور بالخصوص وومن فریٹرنیٹی کو آپ کی طرف سے آج کے اس ماحول کو لے کے، ایجوکیشن کو لے کے کیا پیغام رہے گی، اس کے بعد انشاءاللہ میں پروگرام جو میں کنکلیوڈ کرتا ہوں. تو میرا پیغام یہ ہوگا، دیکھیے میں نے ایز اے سوشل ورکر اور ایز این ایجوکیشنسٹ اپنا ایک خلوص نیت کے ساتھ اور ایک پرسپیکٹیو کے ساتھ کام کیا ہے، اور جہاں پر آپ اپنا ایک ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو یقیناً جو ہے اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اور یہاں خطہ لداخ میں جو ہے ابھی ہمیں اگر آج گلوبلائزیشن کا وقت ہے، اور زیادہ تر ہمارے جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے، جہاں یوتھ کمیونٹی ہے، ان کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے. تو ان کو کمپٹیشن جو ہے وہ نہ کہ صرف اس خطہ لداخ میں بلکہ یہاں سے باہر اسٹیٹ اور نیشنل لیول پہ بھی ان کو کمپیٹ کرنا ہے، اور یہ سب جو ہے ان کے لیے ہمیں ان کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یوتھ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ چونکہ فیوچر ہے اس علاقے کے، آپ کے اوپر جو یہاں کا مستقبل دار مدار ہے، تو اس کو آپ ایک مشکل سمجھ کے نہیں بلکہ ایک چیلنج سمجھ کے آپ کو آگے محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور جب بھی ایک سنسیئرٹی کے ساتھ، ایک ڈریم کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈریم ہے، پھر اس کے بعد تھاٹ ہوگا، پھر ایکشن ہوگا اور سکسیس ہوگا، تو ان چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ بھی ایک میسج رہے گا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، کسی بھی قوم کی بھلائی کے لیے، آگے لینے کے لیے، جب تک آپ اس قوم کے تمام افراد کو، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، سب مل کے کام نہیں کریں گے تو وہ مستقبل نہیں سنور سکتی ہیں. تو میرا یہ ہوگا کہ ایک ویمن ایجوکیشن کو بھی فوکس کیا جائے اور ویمن امپاورمنٹ کو فوکس کیا جائے، اور جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے ان کو پارٹیسپیشن کی، ان کی کنٹریبیوشن کی، تو اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اور وومن کی رسپیکٹ کریں، ان کو ہر چیز سے ان کے رائٹس کو جو ہے ان کو ڈپرائیو نہ کریں. اور یہاں کا یوتھ جو ہے وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، ایک کانفیڈنس کے ساتھ آپ جو ہے اپنے اس قوم کی تعمیر کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ میم، بہت بہت شکریہ. تو درشکوں ہمارے ساتھ میڈم کنیز فاطمہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی کہ کرگل کے فرسٹ فیمیل گریجویٹ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کرگل کے فرسٹ فیمیل سوشل ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فرسٹ فیمیل آفیسر سروڈ ایٹ ویریس نیشنل لیول پوسٹ ایٹ کیپٹل آف انڈیا ان منسٹری آف ایجوکیشن، اور پریزنٹلی سرونگ ایز اے ڈائریکٹر کارگل کیمپس یونیورسٹی آف لداخ. اوور آل اپنے لائف جرنی کو لے کے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ بھی چیلنجز کو لے کے، ایجوکیشن کو لے کے، اپنے سوشل سروسز کو لے کے اوور آل ہمارے درشکوں تک برابر ڈسکس، برابر بریف کر رہے تھے. تو درشکوں ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا آج کا یہ پینل جو ہے، آج کا ہمارا جو ڈسکشن جو ہے وہ پسند آئے ہوں گے. اگر آپ کی طرف سے کسی بھی قسم کے رائے، مشورے، کمنٹ یا فیڈ بیک ہو تو ہمارے ٹی وی اسکرین پہ ہمارے
وہ آفیشیل واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ ہم نے فلش کر رکھی ہے 9419269150. پھر سے ایک بار میں آپ لوگوں کو دہراتا ہوں 9419269150. آپ کی طرف سے بھی کسی بھی قسم کے رائے مشورے فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو آپ ہمیں دے سکتا ہے. تو اس سمے میرے ساتھ کیمرہ لائن پہ جڑے ہیں سرفراز فاروق ریحان, اور اسی کے ساتھ میں اور میرے ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جلے. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.